الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ، تاکلو تم کھاؤ، تے ہوتا ہے تم کلو کھانا، نہ تم پیٹ بھرو، نہ تم کھاؤ، ربا سود، تم سود نہ کھاؤ، سود سے اپنا پیٹ نہ بھرو، اضعافاً خوب بڑا چڑھا ہوا، یعنی خوب بڑا چڑھا کر، مضاعفہ دونا چگنا کر کے، یعنی اس کا مطلب جتنا کوئی بڑھ سکے، زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اس سود سے تم اپنے پیٹوں کو نہ بھرو۔ پھر یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلو نہ تم کھاؤ، ربا سود، اضعافاً خوب بڑا چڑھا کر، مضاعفہ دونا چگنا کر کے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم شاید کہ تم اگر ڈر جاؤ گے تو شاید تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں تم پاس ہو جاؤ گے۔ اب یہ سود کیا ہے؟ یعنی یہ یہود و نصارہ جو ہیں، ان کے اندر جتنے ساہوکار تھے، دولت مند تھے، وہ اس سود کی لت میں پڑ چکے تھے، کیونکہ یہ جو زر پرستی ہوتی ہے نا، دولت کی پوجا، یہ جتنے بھی جرائم ہیں نا، ان میں سب سے سخت ترین ظلم ہے۔ کیوں؟ جو مالدار ہوتا ہے، اس کا جو اپنی ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کے غریبوں کو، جو جن کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو دیتا ہے۔ اصل زر بھی اس کی محفوظ رہتی ہے، اور اس پر وہ سود وصول کرتا ہے فکس شرح سے، یہاں تک کہ وہ اپنے مال سے غریبوں کا وہ خون نچوڑتا رہتا ہے۔ اور اس وقت بھی یہ رائج تھا، اور آج بھی، جس کو ہم سود در سود کہتے ہیں۔ یہ اضعافا فن مضاعفہ کا مطلب یہ ہے کہ سود پہ پیسے دیے، فرض کریں 1000 روپیہ دیا اور کہا کہ سال کے بعد تو اسے 1200 میں نے لینا ہے۔ اب جب سال گزر گیا تو اس کے پاس وہ 1200 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، تو وہ 200 اصل 1000 میں جمع ہو جائے گا۔ اب اصل 1000 1200 ہو گئی، اب 1200 پر اس نے وہ 12% سود دینا ہے۔ تو اس طرح وہ 5-6 سالوں میں جس نے سود لیا تھا، اتنا وہ سود کے نیچے دب جاتا تھا کہ بالآخر وہ اپنا مکان، اپنی زمین، یا جو وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا، وہ سارا دے کے بھی اس کی جان نہیں چھوٹتی تھی۔ تو اس طرح یہ بڑھا چڑھا کر جو سود ہے، اسی سے یہ جو عرب کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ یہود و نصارہ سے یہ عادت پڑ گئی، اور ان کے جتنے موٹے مگرمچھ تھے، وہ غریبوں کو سود دیتے تھے۔ اصل زر محفوظ رہتا تھا، جو سود کی رقم تھی نا، وہ جنگ کے پھر یہ لگاتے تھے۔ یعنی سود کا قرآن مجید میں 2 دفعہ ذکر آیا ہے، ایک پیچھے جب جنگوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور ایک ادھر جب اللہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دینے لگا۔ یہ دونوں میں رکاوٹ ہوتا ہے، یعنی انفاق کی بالکل الٹ ہوتا ہے کہ بالکل یہ نہیں۔ اور یہ نا، جو بھی بندہ سود کھاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتا ہے، کیونکہ وہ جمع کرنے کا، بڑھا چڑھا کے رکھنے کا اس دوڑ میں ہوتا ہے
کہ میرا مال و دولت زیادہ سے زیادہ ہو جائے، اور دوسرا پھر وہ جنگ، یہ صرف لڑائی ہوتی ہے۔ اگر آج بھی بندہ غور کرے نا، انفرادی سطح پہ بھی جو سودی لیتے دیتے ہیں وہ بھی آخر پہ ایک کا دیوالیہ ہو جاتا ہے غریب کا۔ اور اگر ہم دنیا کی سطح پہ بھی دیکھیں، جتنے موٹے مگرمچھ ہیں، امریکہ ہو، دوسرے بڑے بڑے ممالک، وہ IMF ہو، وہ یہ جو دولت مشترکہ ہو یعنی ورلڈ بینک ہو، وہ دنیا کے غریب ملکوں کو قرض دیتے ہیں سود پر کہ تم یہ کاروبار کرو، اور وہ سود آہستہ آہستہ اتنا قرض ہو جاتا ہے کہ بندہ سود کی قسط بھی نہیں دے سکتا، تو وہ جو ایڈوانس قرض لیتا ہے اس میں سود کی قسط کٹوا کے پھر بھی 5-10 سالوں میں ملک اس کا اتنا مقروض ہو چکا ہوتا ہے کہ اب قرضے کے بغیر ملک سانس بھی نہیں لے سکتا، اور پھر کیا کرتا ہے وہ اس ملک کے جتنے وسائل ہوتے ہیں ان پر قابض ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو پٹرول اور گیس کے مالک وہ ملک ہوتے ہیں، لیکن یہ فرضی ہوتے ہیں، اصل مالک وہ ہوتا ہے، وہ سارا سرمایہ نچوڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب خوب مقروض ہو جاتے ہیں ملک تو پھر وہ چاہے تو قرضہ بند کرے اور کہ لاؤ میرا قرضہ، اس دھمکی سے وہ ان کا سارا اناج بھی اور لے جاتا ہے، اور پھر اس ملک پر جو مقروض ہے حقیقت میں اس کی حکومت چلتی ہے، وہ کہتا ہے بڑھا دو بل، بڑھا دو گیس، میرا سود تب پورا ہوگا، تو پھر اس کی ادائیات چلتی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی یعنی قرآن مجید اس وقت بھی اللہ کا کلام تھا، صحیح قید بیان کرتا تھا، اور قیامت تک بھی جو بھی سودی لین دین کریں گے ملک ہوں یا افراد ہوں، بالآخر وہ جکڑے 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 اپنا آپ سب کچھ دیوالیہ کر بیٹھیں گے، پھر بھی ان کا بچنا محال ہوگا۔ اس لیے یہ سود کے جو احکام ہے نا، یہ بھی جس طرح شراب اور جوے کے آیا نا، تدریجی آہستہ آہستہ اللہ نے اس کو روکا ہے۔ یہ ابتدائی کاموں میں سے ہے، جو اس کا فائنل حکم ہے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو سود کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، آج سے سود ختم، جو آج کے بعد سود جاری رکھے گا اللہ سے جنگ کرے گا۔ نبی کریم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا تھا، تو اس لیے یہ وہ حکم ہے، یا الذین آمنوا، اب ایمان والوں کہا جا رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل والے بھی سود دیتے ہیں، یہ غریبوں کا خون نچوڑتے ہیں، اس لیے یہ ذلیل ہو گیا ہے۔ اور عرب والے بھی جو موٹے ہیں مشرک، وہ بھی سود غریبوں کو قرض دے کے سود کی مد میں ان کا خون چوستے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ پر تم ایمان لے آئے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تاکلو، تم نے نہیں کھانا جی، تم نے پیٹ میں نہیں جانے دینا ربا، سود، از آفن، جو بڑھتا ہوا بڑھاتے چلے جاتے ہو بڑھا چڑھا کر، مضاعفہ، دونا چگنا کر کے، یہ تم نے نہیں کھانا۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی دل میں لاؤ۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا غریب بندوں کا خون چوسنا۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو قرض حسنہ دے دو، یہ اس سے اپنی بچت والا مال دے کے اس سے مزید کھینچنا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ اگر یہ کر لو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا میں بصیرت قوم اٹھ جاؤ گے، اپنے غریب بھائیوں کو بہتر تو ہے انفاق فی سبیل اللہ ویسے دے دو کہ وہ اپنا کاروبار کریں، اگر نہیں تو قرض حسنہ دو، جو صرف قرض واپس لو، یہ نہیں ہو سکتا ساتھ سود لو، تو پھر دنیا آخرت میں بصیرت قوم بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آگے اسی کا حصہ ہے واتقوا النار، ڈر جاؤ اس آگ سے، واتقوا ڈرو، بچ جاؤ، دونوں اس کے معنی ہیں، النار اس آگ سے۔ اگر سودی کام چھوڑ دو گے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ آگے کیا ہے؟ التی، وہ آگ ہے، التی وہ آگ، اعدت، جو تیار کی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے تم نے آخرت میں پہنچنا ہے پھر اللہ نے کہنا اب درخت کاٹو، پھر وہ ان کو مطلب آرے پہ چیرو، پھر وہ خوشک ہو جائیں آگ جلے گی، نہیں، پہلے ہی تیار پڑی ہوئی ہے، یعنی خوب بڑک رہی ہے، شعلے اور جہنم جو ہے جوش مار رہی ہے، یعنی پہلے سے تیار شدہ ہے۔ منٹوں میں تم نے جب آنکھیں کھولنی ہے جہنم پہلے سے تیار بڑک رہی ہوگی۔ عدت، وہ تیار پڑی ہوئی ہے، تیار کی گئی ہے، للکافرین، دیکھیں جو سودی کام کرتے ہیں ان کو اللہ کافر کہہ رہا ہے،
کہ جو کافروں کے لیے تیار کیا کہ جو سودی کام کو نہیں چھوڑتے، سود لیتے اور دیتے ہیں، دونوں ایک جتنے مجرم ہیں، دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کا جو مجرم قرار دیا ہے۔ تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ڈر جو اس آگ سے، آج تم جو سود کھاتے ہو وہ غریب کا خون تمہارے اندر آگ ہے، اور آخرت میں تم آگ میں جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، بچ جاؤ اس آگ سے، دونوں اس کے مطلب ہے۔ الَّتِي، وہ آگ، اعدت، جو تیار کی گئی ہے، للکافرین، سود خوروں کے لیے، سود خاروں کے لیے، دینے والے اور لینے والوں کے لیے، یہ کافر انہیں کہا جا رہا ہے۔ تو پھر یا اللہ کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے وَاطِیعُوا اللہ، وہ اطاعت کرو اللہ کی، حکم مانو اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، چونکہ قرآن مجید سارے کا سارا نبی کریم کی زبان سے سنا گیا، لہذا یہ سارا رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا کلام نبی کے دل پہ ڈالا اور امت مسلمان نے نبی کی زبان سے سنا، اس لیے نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ وَاطِیعُوا اللہ، تم نے اطاعت کرنی ہے، حکم ماننا ہے اللہ کا، والرسول، اور اس کے رسول کا، کیونکہ اللہ کا حکم رسول ہی بتاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرو، حکم مانو۔ لعلکم، تاکہ تم، ترحمون، تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا رحم لینا ہو تو رسول کی اطاعت ضروری ہے، رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لہذا اللہ کے رحم کی طرف آؤ، اللہ کے غضب اور آگ کی طرف نہ جاؤ۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَسَارِعُوا، سارعوا سرعت، تیزی کو کہتے ہیں، دوڑو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کس کام میں؟ اِلَى مَغْفِرَةً، وہ بخشش کی طرف دوڑو، معافی کی طرف دوڑو، کس کی طرف؟ مِن ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہے، معافی ہے، اس کی طرف تم نے جلدی کرنی ہے۔ یہ جو تم دنیا میں مال و دولت کا مقابلہ کرتے ہو نا، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس بھائی سے آگے نکل جاؤں، میری کوٹھی اس سے بڑی ہو، میری عزت اس سے بڑی۔ دنیا میں انسان کیوں مال و دولت اکٹھا کرتا ہے؟ صرف دو اس کے مقصد ہوتے ہیں، ایک کہ مجھے دنیا میں رام، سوخ اور سکون مل جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنے 1 روپے سے سود تم لوگے؟ 10 لے لوگے، 100 لے لوگے، 1000 روپیہ لے لوگے، 1 روپے کے پیچھے جتنا بھی لے لوگے۔ ایک تو وہ جنگ ہے اللہ رسول سے، دوسرا فرض کریں تم بڑا اکٹھا کر لیا، 100 سال فائدہ اٹھا لو گے، بالآخر یا مال تجھے چھوڑ جائے گا یا تم مال کو چھوڑ جاؤ گے۔ 40 سال بعد تمہیں پرہیز ہے، 40 سال مال اکٹھا کرو گے، اس کے بعد ساری چیزوں کی پرہیز ہو جائے گی، کچھ بھی نہ ہو تو سارا کچھ یہاں چھوڑ کے تم نے چلے جانا ہے۔ عارضی مال عارضی نفع ہے، آخرت کی نعمتیں دائمی نعمتیں ہیں، اس لیے تم آخرت کی طرف، اور آخرت کیا ہے؟ مغفرتن، اللہ سے بخشش، اللہ سے معافی، اس میں تم نے مقابلہ کرنا ہے۔ اور کس کے ساتھ؟ سب سے پہلے اللہ معافی تھا کہ روزانہ کی غلطیاں اللہ سے معاف کر کے اپنا دن مکمل کرو، رات کو جب صبح اٹھو تو ساری رات میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ وَسَارِعُوا، تم تیزی سے آگے بڑھو، تم دوڑ لگا دو، اِلَى مَغْفِرَةٍ، بخشش کی طرف، مِن ربکم، اپنے رب سے، اور کس کی طرف؟ وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف۔ تمہاری دوڑ اور سوچ سارا دن یہ جنت ہونی چاہیے کہ اللہ کی ہمیں جنت مل جائے اور جہنم سے معافی مل جائے۔ اگر اس طرح تمہارا مقابلہ ہے، جو دنیا دار ہے، سود خور، دیکھیں نا یہ غزوہ احد کے درمیان میں یہ آیتیں آئی ہیں، کیوں؟ غزوہ احد میں مسلمانوں سے وہی لغزش ہوئی تھی نا، جو درہ چھوڑا وہ 50 تیر اندازوں نے، کیوں؟ مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، تو انہوں نے دنیا کے مال کی طرف ذرا چلو جلدی جلدی اکٹھا کر لے، تو اللہ نے پورا بتایا کہ یہ اس مال کی طرف توجہ نہ دو، تم توجہ دو آخرت کی طرف جو دائمی نعمتیں ہیں، لہذا آخرت میں جنت ملے گی۔ وَجَنَّةٍ، اور وہ جنت کی طرف تمہاری دوڑ ہونی چاہیے دن رات۔ کیا؟ عرضها، جس کا عرض ہم پڑھتے ہیں طول ہوتا ہے لمبائی، عرض ہوتا ہے چوڑائی، طول سے عرض چھوٹا ہوتا ہے، اللہ صرف عرض بتا رہا ہے، جس کی چوڑائی السماوات، آسمانوں، والارض، اور زمین کے برابر ہے۔ 7 آسمان اور زمین پوری بچھا دی جائے
تو پھر بھی جنت کی چوڑائی بنتی ہے، لمبائی نہیں بنتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے صحابی نے پوچھا، انس یہ جنت دنیا میں ہے کہ آسمان پر ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، یہ کیا زمین و آسمان اور جنت کو سما سکتے ہیں؟ یہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اس کا مطلب ہے جنت کی اصل حقیقت اللہ جانتا ہے۔ یقین جانو مربع جتنے انسان سوچے گا اس سے زیادہ مربوں میں ایک انسان کو اللہ جنت عطا کرے گا، یعنی یہ جنت ہے۔ جس پھر سن لیں، وَسَارُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، آپ نے رب کی بخشش کی طرف دوڑ لگا دو، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضها جس کا عرض چڑائی، السماوات والارض آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اور یہ بھی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، سخی ہونا، یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں زمین تک لٹکی ہوئی ہیں۔ جو بندہ بھی خرچ کرنے والا ہے وہ کسی ایک شاخ کو بھی پکڑ لے تو وہ اس کو کھینچ کے جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ جو کنجوسی ہے، بخیلی، یہ بھی جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی شاخیں بھی زمین پر ہیں۔ جو بخیلی والی شاخیں پکڑتا ہے وہ اس کو کھینچ کے جہنم میں لے جاتی ہے۔ لہذا آپ نے خرچ کرنے والے بنو گے، آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ اور یہ جو جنت ہے نا، عدت، یہ بھی تیار کی گئی ہے، پہلے ہی تیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے اللہ کہے گا یہ 10 مربع تیرے ہیں، اب بندہ پہلے وہاں ہل چلائے گا، پھر درخت لگائے گا، پھر 20 سال بعد بڑے ہوں گے۔ نہیں، پورے درخت اگے ہوئے ہیں، پوری نہریں چل رہی ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، صرف تمہیں الاٹمنٹ ہونی ہے اور تم نے جنت میں پہنچ جانا ہے۔ تو عدت تیار کی گئی ہے، سجی سجائی ہے للمتقین، جو اللہ پیچھے کہتے ہیں ڈر جو آگ سے، ڈر جو اللہ سے، اطاعت کرو اللہ کی، ان لوگوں کے لیے ہے۔ عدت یہ تیار شدہ ہے، سجی سجائی پڑی ہوئی ہے، للمتقین اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو سود چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، ان کے لیے تیار کی گیا ہے۔ ہم کہیں گے یا اللہ 1-2 نشانی تو بتا دے، اللہ کہتے ہیں آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کن متقیوں کے لیے ہے۔ وہ نشانی یہ ہے، الذین، وہ لوگ ہیں جن کے لیے زمین و آسمان سے چوڑی جنت تیار کی گئی ہے۔ ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، انفاق ہوتا ہے خرچ کرنا، فی السراء، اس کو کہتے ہیں خوشحالی، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جب وہ خوشحال ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگی میں بھی، جب ان کے حالات تنگ ہوتے ہیں، جب غمناک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بڑے جامع لفظ ہیں۔ سرا خوشحالی، جب تم خوشحال ہو، خوشی ہو، تمہارا کشادہ حالات ہوں، دولت مند ہو، سب اس میں آتے ہیں۔ جب تم خوش ہو، کھلے تمہارے پاس مال ہو، تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ والضراء، جب تنگ حالات آ جائیں، غمی کے حالات آ جائیں، پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین، اور پی جاتے ہیں۔ الغیظ، جب ان کو غیظ غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی ان کی بڑی نشانی ہے۔ ایک تو خرچ کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم والا 1,00,000 درہم والے پہ بازی لے گیا۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 درہم والا 1,00,000 درہم والے پہ بازی کیسے لے گیا؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس ڈھیروں دولت ہے، وہ اگر 1,00,000 درہم خرچ کرتا ہے اور ایک بندے کے پاس صرف 2 درہم ہے، وہ 1 خرچ کر دیتا ہے تو اس نے آدھی دولت خرچ کر دی، لہذا 1 درہم والا بازی لے گیا۔ تنگ حالات میں بھی اللہ کے راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، تو جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی۔ اور اگر یہ والقاظمین الغیظ، وہ قاظم پی جاتے ہیں، جس طرح نہیں یہ مشق پوری بھری ہوئی ہو، پانی کے آگے منہ بند کر دے، اس طرح سارا غصہ اندر ان کے آ جائے بھر جائے، لیکن وہ منہ زبان بند کر لیتے ہیں، وہ پی جاتے ہیں۔ الغیظ، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تبھی تو نبی مکرم، یہ متقی کی نشانی ہے، یعنی جنت ان کے لیے ہے جو خوشی میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسری نشانی ہے وہ غصہ نہیں کرتے، جتنا بھی غصہ آ جائے پی جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ بلکہ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کی طبیعت کے خلاف بات کی جائے، اس کو شدید غصہ ہے اور وہ غصہ نکال بھی سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، پھر وہ غصہ پی جائے، اللہ روز قیامت
سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلائیں گے، کہیں گے تو نے میری ذات کے لیے صبر غصہ پی گیا تھا، اب ان موٹی آنکھوں والی عورتوں میں اپنی پسند کی عورت لے جا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یعنی اتنا بڑا غصے کا پی جانا، اور اس کی اتنی بڑی مثالیں آپ دیکھیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے 12، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور بڑی جلدی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے۔ اور وہی بھائی جب گئے ایک بار غلہ لینے تو بالآخر پہچان لیا، تو وہ مان گئے کہ ہم نے بھیڑیے کا بہانہ کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے سارا غصہ پی لیا، یہ لفظ بولے تھے لا تثریب علیکم الیوم، مجھے تم پہ کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کر دے، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے والد جو ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے آگے بھی تو جھوٹ بولا تھا 10 بیٹوں نے، تو ان سے بھی انہوں نے جب معافی مانگی، انہوں کو میں اللہ سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا۔ نبی مکرم کو جو ستایا گیا 11 سال مکے کے اندر، جب پورا مکہ فتح ہو گیا تو وہ سارے جھکا کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے کہا میں نے وہی تم سے سلوک کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ گویا کہ غصہ برا سلوک کرنے والا، میں نبی کہتے ہیں بلائی کے بدلے میں بلائی کرنا، یہ تو تجارت ہے نا، وہ تم سے بھلا کرتا ہے، تم بھلا کرتے ہو۔ اصل میں نیکی یہ ہے کہ جو برا کرے اس سے بلائی کرو، اس وقت تم جیت گئے ہو۔ یہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں، ان کے لیے جنتیں تیار ہیں۔ والعافین، یہ عافین وہی ہے جو ہم کہتے ہیں اللہم انک عفو، عفو ہے درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا۔ والعافین، اور وہ معاف کر دیتے ہیں عن الناس، لوگوں کو۔ لوگ جتنی بھی غلطیاں کرتے ہیں وہ ڈنڈا لے کے ان کو مارتے نہیں، بدلہ نہیں لیتے، بلکہ درگزر کرتے ہیں۔ ہم ان کو معاف کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن کے لیے اتنی بڑی جنت پہلے سے تیار شدہ ہے۔ ایک وہ خوشی غمی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ جب بھی آئے غصے کو پی جاتے ہیں، زبان پہ نہیں لاتے۔ اور تیسرا، کوئی بندہ غلطی کرے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں واللہ، اللہ پاک یحب، بڑی محبت کرتا ہے المحسنین، اس طرح کی نیکی کرنے والوں کو، ایسے لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو اللہ بڑی پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو یہ نیکیاں پسند ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ آگے میرے خیال ہے میں اسی کو ایک بار دہرا دوں، کیونکہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا جائے تو وہ زیادہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک بار اسی کو دہراتے ہیں، یا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ، نہ تم پیٹ بھرو، ربا، سود سے، اضعافاً، خوب بڑھا چڑھا کر، مضافہ، دونا چگنا کر کے، اس سے اپنے پیٹوں کو نہ بھرو، وہ غریبوں کا خون چوستے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ایسے لوگ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ آگے پھر اللہ کہتا ہے ڈر کیا ہے، واتقوا النار، ڈر جو اس آگ سے، جہنم کی آگ سے، التی جو عدت تیار کی گئی ہے، للکافرین، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر کریں کیا، وَاطِیعُوا اللَّهَ، اطاعت کرو، حکم مان لو اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کا رحم انہی پہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ وَسَارِعُوا، اور سرعت سے تیزی کرو، جلدی کرو، بھاگ لگاؤ، دوڑ لگاؤ، اِلیٰ مغفرۃ، تمہارا مقابلہ سود میں نہیں ہونا چاہیے، تمہارا مقابلہ معافی مانگ میں ہونا چاہیے۔ دوڑو مغفرت کی طرف، من ربکم، اس لیے کہ معافی صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں آتا ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، وہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اس لیے یہ جتنے بھی من دون اللہ ہے وہ تمہارا گناہ نہیں معاف کر سکتے، گناہ سارے کے سارے اللہ معاف کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے نبی، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو کہہ دو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں دن رات تمہیں معاف کرتا ہوں، لہذا اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، میں بڑا غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی معافی کی طرف آ جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت، معافی کی طرف دوڑو، وَجَنَّةٍ، اور وہ جنت کی طرف دوڑو، عرضها،
جس کی چوڑائی جس کا عرض السماوات 7 آسمانوں والارض اور زمین جتنا ہے، اعدت یہ بھی سجائی گئی ہے، تیار کر کے رکھی گئی ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں الذین متقین، الذین ڈرنے والے وہ لوگ ہیں ينفقون جو خرچ کرتے رہتے ہیں، فی السراء خوشی کے موقع خوشحالی میں بھی، والضراء تنگ دستی اور غمی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ اور جب ان کو غیظ و غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں، والعافین اور وہ درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، عن الناس لوگوں کو، واللہ اللہ پاک یحب بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، المحسنین اس طرح کی نیک کام کرنے والوں، احسان کرنے والوں کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی مغفرت سے نوازے، اور ہم بھی جنت کا سوال کرتے ہیں مالک ہم جنت بھی ہمارا نصیب بنا دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔